اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نار تکبیر. کافی صاحبان تشریف فرما ہے. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ سارے کوشش کریں. بآواز بلند جواب دے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. پھر بھی نعرہ حیدری یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمه البیان وشرفه على سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأفتحي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے عظمت آل محمد پہ اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو حسین علیہ السلام کے گھر میں محمد کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں پروردگار کائنات سے کہ کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما. بانیان جشن زیدی سادات کا یہ پرخلوص ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما. حاضرین جشن کی تمام تر نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا. جی ضرور. کریم اللہ علیہ محمد کے ذکر کا صدقہ جناب شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی آمد کا صدقہ بانیان جشن کے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک ان کی قبور کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرما. اعلیٰ علیین مالک جگہ نصیب فرما. تمام مرحومین کے درجات کو مزید بلند فرما. اس رات کا صدقہ بہت بڑی رات ہے. سارے جھولی پھیلا کے کریم اللہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں مالک جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما. مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما.
ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے باواز بلند اللہ. اجازت بات شروع کی جائے. سارے صاحبان آمادہ ہیں سرکار. مظہر بھائی بسم اللہ. یاسر بھائی کافی صاحبان تشریف فرما ہیں. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محور گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. سرزمین بکھر پر وقت کی ضرورت ایک بات پھر اپنے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. ارشاد شاہ جی ہر بندہ بات شروع ہے سرکار ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے. ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کرتے ہیں. حضرت بھائی ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے. وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم ہو جائے. تھوڑا سا ساتھ چاہیے. ابتدائی جشن ہے. ہر بندہ کوشش کرنے میں بھائی مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی امن کو قائم کیا جائے. کوئی اس بکھر کا بڑا فرد ہے تو اس کی کوشش ہے ہمارے علاقے کا امن قائم رہے. کوئی ضلع کا بڑا فرد ہے تو اس کی کوشش ہے ہمارے اس بھائی ضلع کا امن قائم رہے. تحصیل کا بڑا افسر ہے تو اس کی کوشش ہے ہمارے تحصیل کا امن قائم رہے. پنجاب کا بڑا بندہ ہے اس کی کوشش ہے ہمارے پنجاب کا امن قائم رہے. پاکستان کے بڑے ادارے ہیں تو سرکار مجھے دیکھیے تو ساروں کی کوشش ہے کہ ہمارے علاقے کا امن قائم رہے. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو بکر والو. یہ سارے بزرگ مل کے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ مظہر بھائی یہ امن کو نافذ اور قائم نہیں کر سکتے. تو سوال کا افتخار حسینی تو نے آتے ہی پر سر ممبر کچھ کہے بنا پہلا جملہ ہی یہ کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پہ امن قائم نہیں ہو سکتا. تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے عزت ہے حیدر کرار کی قسم بکھر والوں مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہاتھ نہیں ہے کسکول ہے جو قائم کر رہی ہے تو ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ اونچے چاہو حیدری. اللہ اکبر. آپ جی ہیں سدا سلامت رہو. سرکار اس وقت قائم ہوگا آئے جب اس بادشاہ عدلی کا ظہور ہوگا جسے آپ جی ہیں جس سے اللہ نے خود قائم کیا ہے. جو آج بھی محمد کی حیثیت سے پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے. جھولی پھیلا کے جتنا جشن سننا ہے اور ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. پتہ چلے کہ ہم جشن منانے کے لیے آئے ہیں. جوانوں کا ساتھ چاہیے بزرگوں کی دعا چاہیے پوری ضمانت کے ساتھ. جس پاک ذکر میں آپ تشریف فرما ہیں بھائی جان یہ کوئی عام ذکر نہیں. پچھلے سرداروں ہاتھ بلند ہونے چاہیے پتہ چلے کاروان ولا میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. بابا جی یہ کوئی عام ذکر نہیں. کون سا ذکر ہے؟ عزت حیدر کرار کی قسم بکھر والو یہ وہ عظیم ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے جملے پہ ہم سفر بنا ہے. ایسے نے مل کے بولو حیدری. ساکتے رہنا خدا کے لیے. وہ ذکر ہے جو بندہ رات کے اس پہر میں اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے. نوکر فکر آپ کے حوالے کرنے لگے سر اٹھاؤ. جب وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات. آپ کائنات کے سرکار کسی گوشے میں چلے جائیں کسی حصے میں چلے جائیں نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے. زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے. وہ ذکر حسین بن علی کا ہے. حالانکہ حیرانگی پریشانی گھبراہٹ بزرگوں قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے بھائی ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے. جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں. یہ تو ذکر ہے مظلومین کا. یہ تو ذکر ہے مقتولین کا. تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں وہ
کون سا ایسا انسان ہے جو مظہر بھائی یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے میلادوں میں ہوتا کیا ہے، ہمارے جشنوں میں ہوتا کیا ہے؟ تو ابتدا تلاوت قرآن سے، بھئی تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ جیو، یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے حیدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چومیل کے بالو، حیدری۔ سر اٹھاؤ خدا کے لئے بکر والو، جو قصر عالیہ کے صحن میں تشریف فرما ہو، جنت نعیم میں تشریف فرما ہو، سر اٹھاؤ، میں فکر آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا ہوں۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے بھائی ہماری مجالس میں ہوتے ہیں، بہت جلد بکر والوں میں ان فکروں پہ آ گیا ہوں مظہر بھائی، جسے سن کے دشمنان حسین، دشمنان عزاداری کی بھائی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ آل محمد کے فضائل سنے، نہ اس کا کلیجہ چلے۔ بھائی جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری ان مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے، پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے، اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و علم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے ہماری مجالس میں ہوتے ہیں تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے، پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے، اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ تو بس مجھے نہ سمجھ کی سمجھ میں پکھر والوں اتنا آیا، کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہمارے ان مجالس اور میلادوں میں، ارے آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک، اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، جسے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، فکرے آگیا پنڈال اٹھ کے بولے، نوکر کے فکروں کا حق ادا نہیں ہوتا، خیرات لینے کے لئے فکرے آپ کے حوالے۔ بھائی جب کبھی جہاں کہیں، جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے اور مکروز ہے میرے مولا عباس کے علم کا، اور جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے جر جانے والوں کو تکلیف۔ سبحان اللہ، تو غازی کے نوکر ہو، جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے، میں نے پڑھن دو۔ توجہ ہے سر کا؟ بھائی جان سرکار توجہ ہے سر، بزرگوں سرکار، ضمانت کے ساتھ 3 مہینے میں نے پڑھنے ہیں۔ ارشاد شاہ جی کتنے؟ 3 مہینے، اور تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بلا فصل جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا مہینہ ہے رجب المرجب، دوسرا ہے شعبان المعظم، بھائی جان، اور تیسرا مہینہ رمضان المبارک۔ یہ تینوں مہینے بلا فاصل سرکار ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، جڑے ہوئے ہیں۔ جو رجب
کا مہینہ ہے، یہ ہے منصوب علی کے ساتھ۔ ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لیے، اپنی منزل کی طرف سفر کرنے لگا ہو۔ بھائی رجب کا مہینہ سرکار منصوب علی شہنشاہ کے ساتھ۔ ہم نے رجب ایک مہینے کا نام سنا ہے۔ یہ طلاب تشریف فرما ہے، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے اور انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ آل عمران فاطمیہ سے مولانا عقیل گھلو صاحب کی مالک زندگی دراز فرمائے۔ سرکار رجب کا مہینہ منصوب علی کے ساتھ۔ ہم نے رجب ایک فقط نہر کا نام سنا ہے، مہینے کا نام، در حقیقت یہ ایک نہر کا نام ہے، اور وہ کوئی نہر عام نہر نہیں جو بکھر کے باہر سے گزر جائے، 6 مہینے جاری رہے، 6 مہینے بند رہے۔ سر اٹھاؤ، کون سی نہر ہے جسے نہر رجب کہتے ہیں؟ سر اٹھاؤ، صادق مولا کے پاس ارشاد شاہ جی سوالیہ کے کہتے ہیں مولا ہمیں نہر رجب کے بارے میں تعلیم فرمائے کہ نہر رجب کیا ہے۔ صادق بادشاہ نے فرمایا اگر نہر رجب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو پھر سن کہ کیا ہے نہر رجب۔ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن صادق مولا نے فرمایا ہر بندے کے نصیب میں نہر رجب ہے نہیں۔ ہاتھ باندھ کے پوچھتا پھر مولا نہر رجب سے مظہر بھائی سیراب کون ہوگا؟ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب سے ہر وہ بندہ سیراب ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی۔ جیو جیو پچھلے سردار، ہاتھ اونچے، حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کے دل میں علی، آپ جی ہیں، جس کے دل میں بھائی علی بادشاہ کی ولایت۔ 2 مہینے الشعبان و شہری، الشعبان و شعبان میرا مہینہ ہے۔ کس نے کہا؟ نبیوں کے سلطان نے۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مطلب کیا ہے؟ جلا دینے والا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ایک لمحہ چاہیے، اور اللہ اسی رمضان کے بارے میں مظہر بھائی قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ فکریں بھی پڑھوں گا، چہروں کی بھی زیارت کروں گا، نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے، جس کے سینے میں دل ہے، دھڑکن میں علی ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر وصول کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو بکھر والو۔ رمضان المبارک میں بھائی ایک قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ 2 قرآن اترے ہیں۔ ایک 15 رمضان کو نازل ہوا، ایک شب قدر میں نازل ہوا۔ ایک کو قرآن نعتیں کہتے ہیں، ایک کو قرآن صامت کہتے ہیں، ایک بولنے والا قرآن ہے، ایک نہ بولنے والا قرآن۔ لیکن شعبان تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ کئی قرآن نازل ہوئے۔ بھائی کون سے؟ شعبان کی 1 ہوئی تو حیا کا قرآن اترا ہے۔ زندہ باد ہے وہ بندہ، زندہ باد ہے وہ بندہ جس نے نوکر کو خریدا ہے۔ سر اٹھاؤ، فکر آگے ہے۔ شعبان تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھ میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بھائی کئی قرآن نازل ہوئے۔ بزرگوں کون سے؟ بھائی شعبان کی سرکار 1 ہوئی تو حیا کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 3 ہوئی تو شریعت کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 4 ہوئی تو وفا کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 7 ہوئی تو بھائی اطاعت کا قرآن نازل ہوا، شعبان کی 11 ہوئی تو حسن کا قرآن، اور شعبان کی 15 ہوئی تو پھر قرآن کا قرآن نازل ہوا۔ جیو جو قائم کی ریت ہو، جس کے سینے میں علی ہے، حیدر حیدر حیدر۔ اللہ حضر بھائی تو گزارا ہو رہی ہے۔ مظہر بھائی سرکار ایک حدیث پڑھ دوں، حدیث
اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا، ان کے لیے حدیث ہے. میں پہلے آپ سے کہنے لگا ہوں کہ ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہو. ہاں ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اور پھر مرجھا جاتے ہیں. جاگنا خدا کے لیے، ہر چہرے پہ میری نظر ہے، سر اٹھاؤ. ان کے لیے ارشاد شاہ جی سرکار بھجن جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے سرکار اور پھر اتر جاتے ان کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کے اور میرے ساتھ میں سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المومنین، سر اٹھاؤ، انما المومنین لیخرجون فیلتقیون فیذکرون للہ فضلا فلا یبقى علی وجہہ ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم. میں نہیں کہہ رہا، جاؤ مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کرو. آپ کے اور میرے ساتھ میں سرکار نے فرمایا ان کے لیے ہیں جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے مرجھا یعنی اتر جاتے. ان کے بارے میں فرمایا کہ انما المومنین لیخرجان فیلتقیان فیذکران للہ فضلا فلا یبقى علی وجہہ ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم. معصوم نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے، مجھے دیکھیے صبح ہوتی ہے بھائی، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، مجھے دیکھیں ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے. بازار کے کسی موڑ میں، گلی کے کسی کونے میں، بھائی مجھے دیکھیے بازار کے کسی موڑ میں، گلی کے کسی کونے میں وہ دونوں مومن آپس میں بھائی مل جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں ہم اہل بیت کے بھائی فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے. معصوم نے فرمایا ہمارے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے تو بکر والوں پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فلا یبقى علی وجہہ ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد. فرمایا پھر شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، زندہ باد ہے بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے. بات آگے کی ہے، میں تکمیل کر لوں. سر اٹھاؤ بھائی، شیطان کے چہرے پہ بھائی گوشت کی ایک بوٹی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے. پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم. حتیٰ کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ہاتھ سلامت ہے تو بلند ہونے چاہیے. حتیٰ کہ بھائی شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل، روکو فضائل. ہو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے یہ حدیث بکھر والوں اس وجہ سے پڑھی ہے کہ جہاں پر بھی 14 کے فضائل پڑھے جائیں اور کسی ایک چہرے میں گڑھے یا لعنت کے آثار ظاہر ہو، وہ عالم ہو یا جاہل، اپنا ہو یا بیگانہ، پاکستانی ہو یا باہر کا، سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہاتھ نہیں ہے، کشکول ہے. جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے اونچے. حیدری. اللہ اکبر. بسم اللہ. کیا اس سے مین سے نہیں آئے تو وہ میرے اتفاقی ہوتے ہیں، نبی نے روکے. توجہ ہے سرکار. ہو رہی ہے توجہ ہے سرکار. بہت ہی محترم و مکرم برادر ذی وقار جناب ملک شفقت رضا شفقت صاحب، جناب برادر ذی وقار یاسر عباس جھنڈوی صاحب تشریف فرما. 2-4 جملے اور عرض کرنے ہیں. ہو بہو کسے کہتے ہیں؟ منو ان. حسین کے گھر میں محمد کی آمد ہے. بھائی مجھے دیکھیں سرکار، اور جھولی پھیلا کے جملہ سنیے گا بابا جی. ہاں پوری ضمانت کے ساتھ جھولی، کیونکہ اس بادشاہ کی آمد ہے جس نے عرب کی غریبی کو ختم کیا ہے. اللہ اکبر. میں پوری ضمانت کے ساتھ ایک فکرہ، جتنے شہزادہ علی اکبر بادشاہ کا جشن منانے کے لیے قصر عالیہ میں تشریف فرما ہو سرکار، جب مولا شہزادہ علی اکبر بادشاہ کی آمد ہوئی، پتہ ہے حسین نے کیا کیا بانٹا؟ سر اٹھاؤ. حسین علیہ السلام نے
مولا علی اکبر کی آمد پر وہ بانٹا کہ اگر کسی نے کسی سے قرضہ بھی لینا تھا تو دوسرے دن اس کے گھر پہنچ گیا، حسین کے گھر سے ہو کے آیا ہے، میرا قرضہ واپس کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو حسین کا مقروض ہے سر اٹھاؤ، میرا قرضہ واپس کرو، حسین سے انعام لے کے آئے ہو۔ سرکار حسین سے انعام حاصل کر کے آئے، اور دیکھیں کیا کیا پڑھے بندہ، وقت اتنا پڑھنا۔ شعبان، توجہ ہے بھائی جان، 3 شعبان حسین علیہ السلام 4 ہجری ظاہری طور پر، ایک بات سنیے گا، ایک منزل ہے بابا جی میرے سامنے، سرکار 3 شعبان 4 ہجری ظاہری طور پر حسین مولا دنیا میں تشریف لائے، 10 محرم 61 ہجری ظاہری طور پر حسین مولا اس دنیا سے چلے گئے۔ حسین مولا دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی۔ جو حسین کا محتاج ہے اسے بولنا چاہیے، پچھلے سردار، حسین مولا دنیا میں بھائی آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی۔ 10 محرم 61 ہجری اشارہ ہے، 10 محرم 61 ہجری بھائی حسین مولا اس دنیا سے جانے لگے تو بھی ایک مجرم کو علیہ السلام بنایا۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے۔ حسین دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی۔ 10 محرم 61 ہجری بکر والو، حسین مولا اس دنیا سے جانے لگے تو بھی سرکار ایک مجرم کو علیہ السلام بنا۔ ایک مجرم عرش کا تھا اور ایک مجرم فرش کا تھا، ایک مجرم عرش کا تھا، ایک مجرم فرش کا تھا۔ مظہر بھائی دونوں جہانوں کے مجرموں کو حسین نے معاف کر کے قیامت تک کے لیے ہر گنہگار کو یہ پیغام دے دیا کیا کہ چاہے مجرم عرش کا ہو یا فرش کا، دونوں جہانوں کو بخشنے والی ذات حسین کی ہے۔ جیو تو حسین کا مقروض ہے، جو حسین کا مقروض ہے، ہاتھ اونچے لبیک یا حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جان 2 باتیں کرنی، 2 باتیں کرنی، جانے لگا ہوں سرکار، 2 باتیں اور کرنی ہے بس، جانے لگے ہیں سرکار۔ مولا علی اکبر علیہ السلام، ہائے ہائے کیا ہے علی اکبر؟ علی وہ طلسم الہی ہے، علی وہ سرکار طلسم الہی ہے جس نے پرکار مشیت کو بھی، توجہ سرکار، جس نے بھائی پرکار مشیت کو بھی دوسرا علی نہیں بنانے دیا سرکار۔ لیکن حسین علیہ السلام کا کیا طلسم ہے، اس گھر میں جو بھی آیا وہ علی ہے۔ اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے، جو بھی بابا جی آیا، دراصل تو اکبر جناب علی زین العابدین ہیں کیونکہ بڑے بیٹے وہ ہیں، لیکن اکبر درمیان والے کیوں ہوں؟ ہونا چاہیے تھا علی اوسط، پھر ہوتے جناب علی اصغر، اور نام مولا نے صرف ایک رکھا، علی علی علی، اور مولا نے یہ کہا ہے کہ اللہ مجھے 1000 فرزند عطا کرے۔ میں ان کا نام، یار ہمارے جیسے خاکی بشر بھی ابھی ہمیں فون آ جائے جی بچے کا نام رکھنا ہے، قبلہ شوکت صاحب کو فون آ جائے، انہوں نے جتنے بھی نام رکھے ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے منفرد ہیں۔ کیا مولا کے پاس اتنے اور نام نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن مولا نے کیا کہا، جتنے بھی بیٹے اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا کرے، میں اس کا نام علی رکھوں گا۔ بیٹا ہے اوسط درمیان والا، اکبر کیسے ہے؟ سر اٹھاؤ 60 ہجری تک، سر اٹھاؤ بھائی جان، 60 ہجری تک یہ فقط علی تھے۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے خیرات کے لیے، جھولی پھیلا کے بیٹھنا جو علی اکبر کے ماتمی تشریف فرما ہو۔ 60 ہجری تک یہ بھی علی تھے، لیکن 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں جب علی اکبر جناب علی اکبر نے نقاب الٹی تو 9 لاکھ شامیوں نے
فقط حسن اکبر کو دیکھ کے یہی کہا اللہ اکبر۔ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ ہے نا سرکار، اللہ اکبر۔ اور عالم زر اول اللہ نے ایک اعلان کیا، وہ سنیں اور ممبر بھائی کے حوالے۔ اللہ نے سرکار ایک اعلان کیا، مظہر بھائی کیا اعلان کیا؟ ہے کوئی جو گناہگاروں کو خریدے؟ اللہ نے اعلان کیا، ہے کوئی جو گناہگاروں کو شفقت بھائی خریدے؟ سرکار آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار محمد مصطفیٰ تک سارے نبی موجود اور سارے کے سارے خاموش کہ بھائی گناہگاروں کو کون خریدے؟ ہم نے بازار سے ایک رومال خریدنا ہو سرکار تو چاروں طرف سے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو، کہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اللہ نے کیا اعلان کیا؟ سر اٹھاؤ، ہے کوئی جو گنہگاروں کو خریدے؟ بکھر والوں جب سارے نبی قطار میں کھڑے ہو کے بھائی خاموش ہو گئے، وہاں پر آپ کا اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا۔ بیدار ہونا جو حسین کا مقروض ہے، بیدار ہونا جو حسین کا مقروض ہے۔ جب سارے نبی قطار میں کھڑے ہو کے بھائی خاموش ہو گئے، وہاں پر آپ کو اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا پروردگار گنہگاروں کو خریدنے کے لیے تنہا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے۔ اللہ نے آواز دے کے کہا حسین اگر گنہگاروں کو خریدنا ہے تو پھر قیمت کیا دے گا؟ ہمارے ہاں یہ کوشش ہے، اگر ہم نے بازار سے رومال خریدنا ہے دکاندار سے پوچھتے بھائی اس کی قیمت کیا ہے، وہ ہمیں بتاتے جی یہ 200 روپے کا ہے، تو ہماری پاکستانیوں کی عادت کیا ہے کہ جی ماڑا سا بندہ ہو تھوڑی سی رعایت کر دو۔ اللہ نے کیا اعلان کیا؟ ہے کوئی جو گنہگاروں کو خریدے؟ جب سارے نبی خاموش ہو گئے، حسین مولا آگے بڑھے۔ سرکار مجھے دیکھیے آگے بڑھ کے کہ پروردگار گنہگاروں کو خریدنے کے لیے تنہا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے۔ اللہ نے کہا حسین اگر گنہگار خریدنے ہیں تو پھر قیمت کیا دے گا؟ اللہ بھی ایک ہے اور کائنات آدم و عالم میں حسین بھی ایک ہے۔ حسین مولا نے کہا پروردگار قیمت تیری مرضی کی۔ بیدار ہونا میں نتیجے کے بالکل قریب ہو، پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ پروردگار قیمت تیری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی، مظہر بھائی قیمت تیری مرضی کی۔ اب ہر گنہگار کو ہر قیمت پہ زیدی صاحب خریدا ہے آپ کے اور میرے مرشد حسین نے، یعنی ہر گنہگار کا بھائی مالک حسین ہے، ہر گنہگار ملکیت ہے حسین کی۔ تو پھر نوکر آپ کا قصر عالیہ میں رات کے اس پہر میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آواز خدا بندی آئے گی، یہ بندہ گنہگار اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، یہ بندہ گنہگار ہے اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، یہ بندہ گنہگار ہے اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ وہاں پہ آپ کو اور میرا مرشد حسین آگے بڑھ کے کہے گا پروردگار جب گنہگار کا مالک حسین ہے پھر حسین کی مرضی جنت بھیجے، حسین کی مرضی جہنم۔ جو یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، جو حسین کا مقروض ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری بات جی، ایک منٹ سرکار، پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ۔ مظہر بھائی ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور سرکار یوم شہادت بھی جان، اور اپنے ہر امام کا شجرہ نسب توجہ سرکار ہم بھائی جان دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ بھائی جان جلدی جلدی فیصلہ کر لیں، بیٹھنا ہے یا جانا ہے؟ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں سرکار، توجہ ہے سرکار۔ اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں اور یوم شہادت بھی، اور اپنے ہر امام کا ہم شجرہ نسب بکھر والوں دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کائنات کو یہ جوانوں پتہ چل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے۔ فکرے بھی پڑھوں گا، چہروں کی زیارت کروں گا، پہلے بندے سے لے کے وہ آخری حلالی
موالی تک جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں تو سرکار بن عربی میں کہتے ہیں بھائی بیٹے کو بن عربی میں یہ پنڈال اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا تو بن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری حسن عسکری بن علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا بن علی جبن ابی طالب بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصے بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدبن بن آلیوسے بن الہنگیوسے بن سلامان بن نبت بن حمل بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن تارخ بن نامور بن شروع بن ارگر بن فالق بن ہود بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نہو بن لمق بن متوشلق بن ادریس بن یارد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس اور شیس بن آدم اور آدم بن تراب اور تراب بن ابو تراب اور ابو تراب لقب ہے میرے مرشد علی کا اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے اس کے سینے میں علی ہے اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے منکران ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماچا مارتے ہوئے پوری جرت کے ساتھ فلک شگاف نعرہ حیدری 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 بلا سخی سردار کلندر ماشاءاللہ